اب رہ گئے ہمارے ساتھ جناب جنجوعہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ قاضی صاحب، میں ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر کروں، جی جی چونکہ عدالت عالیہ کے اندر جو معاملات ہوتے رہے ہیں پچھلے 4 سال کے اندر، جو تماشا جاری تھا، جی جی اس کی مجھے بہت انتہائی اندرونی معلومات جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اچھا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کسی کے بھی جو ہے وہ برخوردار نہیں ہے، اچھا اور وہ کسی کے پے رول پہ نہیں ہے۔ ان کی ٹھیک وفاداری صرف اور صرف ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ ہے۔ ان کے خلاف جو مہم چلی تھی، وہ اس میں صرف عمران خان صاحب شامل نہیں تھے۔ اس میں عمران خان کے ساتھ طاہر القادری کی جو میڈیا ٹیم کا ممبر ہے صدیق جان، یہ اس کی یہ جو چوچے ہیں یہ پیش تھے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں معراج القرآن کا میڈیا سیکٹری تھا، اور صدیق جان اس وقت اپنے لوکل گاؤں کا عوامی تحریک کا ترجمان تھا۔ یعنی اچھا ایک ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، بولنے کا چاج نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر عمران خان صاحب اور جنرل فیض نے اسے اٹھایا، اور اسے اٹھا کے یہاں تک سپریم کورٹ کی ترجمانی تک لے کے آ گئے۔ مجھے ڈر یہ ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو اچھا اپنا جنرل بندیال کے اوپر، جنجوعہ صاحب آپ اسی صدیق جان کی بات کر رہے ہیں جو بول پہ ہوتے ہیں؟ جی اسی صدیق جان کی بات کر رہا ہوں، اور میرے لیکن پاس پہلے اس کے اوپر اس وقت وہ ہمارے ساتھ تو ہے نہیں کہ وہ جواب دے سکے، تو نہیں، وہ بہر میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، اور وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو چیلنج کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے میرے اور آپ کے جتنے پروگرام ہوئے، میں نے جتنے چیلنج کیے خرد برد کے ایک مذہبی پوپ کی جماعت کے اندر، تو کسی نے وہ چیلنج قبول نہیں کیا، کیونکہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بھی کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور یہ مجھے جانتا ہے۔ یہ جو ہے قاضی فائز کے خلاف ایک نئی مہم جو ہے سٹارٹ کرنے کا آغاز ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس بندیال نے اسی مہم کے آغاز کے لیے صدیق جان کو بلایا تھا کہ صدیق جان اور اس طرح کے جو چوچے ہیں انہیں دوبارہ جو ہے وہ قاضی فائز کے خلاف جو ہے وہ گرم کیا جائے، اور ان کی مٹھی گرم کر کے ان کے خلاف جو ہے انہیں بدنام کرنے کی مہم سٹارٹ کی جائے۔ یہی مقصد تھا صدیق جان سے ملاقات کا۔ لیکن میں آپ نے جو بات کہی کہ نواز شریف کے آنے کی، بھائی نواز شریف جو ہے یہ ہمیں بات کہنے میں کبھی بھی شرم اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کا جو انداز حکومت ہے اس کی دو بڑی اہم جو ہے جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور انڈسٹریلسٹ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیوروکریسی اپنی وفادار رکھتا ہے، اور اس بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکمران کو جو عوامی لیڈر ہوتا ہے اسے لیکن دوسری اپنی طرف پسند اور لیکن دوسری اپنی تابع طرف دار جو ہے وہ بیوروکریسی نہیں چاہیے، ملک کی تابع دار چاہیے۔ جی جی دوسری طرف جنجوعہ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ 4 سال سے وہ یہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اتنے خیر خواہ ہیں پاکستان کے یا پاکستان کی سیاست کے ساتھ، تو وہ پاکستان کیوں نہیں واپس گئے؟ وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس وقت جو رجیم تھا وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت چل رہا تھا، جس کا آج جو ہے وہ پاکستان کی ایک عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ رجیم چینج ہو گیا، اب نیا رجیم جو ہے جنرل عاصم منیر کے تحت، اس میں ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں آئین کی تابع داری ہوگی۔ اس میں آئین کے تحت ہر کوئی چلے گا، ہر کسی نے اپنی اپنی ڈومین کے اندر چلنا ہے۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے یا کسی بھی جرنیل کی تابع داری کرنی اور اس کی تعریفوں کو چھوڑ کے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں، اور اپنے جو فرائض ہیں، جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ کریں، اور پھر عوام کا خیال رکھیں۔ یہ جرنیلوں اور ججوں کی تنخواہوں میں اتنا لاکھوں کا اضافہ کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہوگا، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کرسی اس سے مضبوط ہوگی، تو انہوں نے اس طرح کے کام پہلے کر کے بھی اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ اگر وہ یہ کام اب کریں گے تو پھر نتیجہ جو ہے وہی نکلے گا جو اس سے پہلے نکلا۔ صحیح ہے، تو جو موجودہ حکومت جو ہے وہ ترامیم کرتی آ رہی ہے نیب قانون میں، کیا وہ صرف ایک شخص کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ قاضی صاحب آپ یاد کریں کہ یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی خامی ہے
یہ آج جو ترامیم کے اوپر ترامیم ہو رہی ہیں یہ بالکل وہی ہے جو عمران خان کے دور میں ایک آدھے گھنٹے کے اندر 14 ترامیم ہو گئی تھی. یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر حکومت چلائی آ رہی ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی بندہ جو ہے وہ جس کی تائید کر سکے یا جس کو جو ہے وہ کہہ سکے کہ کوئی بات نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آج میں آپ کے اس پروگرام میں چونکہ اختتامی لمحات میں ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں شدید احتجاج کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو مطالبہ کیا ہے اور پوری قوم سے اپیل کیا ہے کہ نماز جمعہ پر احتجاج کرے. میں چاہوں گا کہ پاکستان والے تو احتجاج کر رہے ہیں لیکن برطانیہ والوں کو بھی یہ احتجاج کرنا چاہیے, یورپ والوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے. لیکن جنجوع صاحب سب سے پہلے تو عمران خان نے پہل کی تھی نا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا. عمران خان اگر اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی بھی تائید کریں گے اور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہ عمران ہمارا دشمن ہے نہ شہباز شریف دشمن ہے. ہاں یہ کام عمران سے پہلے جسے کرنا چاہیے تھا وہ شخص ہے جس نے ہم سے کروڑوں روپے لیے, کئی ملین پاؤنڈز لیے اور یہ خوشخبری سنائی کہ وہ اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا واحد ترجمان منتخب ہو گیا ہے. اور اس کے اوپر پوری دنیا میں خوشی اور مٹھائیاں بانٹی گئیں. اور پھر آج میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص لندن کے اندر موجود ہے اور اس موقع کے اوپر اسے بار بار کہا گیا کہ جناب عرف شیخ الاسلام صاحب آپ ایک جھوٹا موٹا بیان ہی دے دیں تاکہ جسے ہم چلا کے جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کر سکیں کہ آپ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور آج کے دن تک نہ انہوں نے نہ ان کے دونوں بیٹے جو انتہائی رسپانسیبل ہیں عوامی تحریک کے اور منہاج القرآن کے, نہ ان کی بہو نے, نہ ان کی کسی ایک بیوی نے, نہ بیٹی نے, نہ کسی رشتہ دار نے, کسی ایک شخص نے اس واقعے کی مذمت کرنے سے بھی مکمل انکار کیا اور کہا ہے کہ یہ مذمت ہم نہیں کریں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں یا گیتا کو مانتے ہیں, کیونکہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ لفظ ابلیس جب شیطان کو بولا گیا تو ابلیس کا مطلب ہے خوفزدہ, ایک ڈر جانے والا, ایک ایسا شخص جو ہے جو اپنا جو اس کے فرض ہیں وہ پورے نہ کرے اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے سے ڈر جائے, خوفزدہ ہو جائے. تو یہاں پہ جو لوگ ایسے موقع پہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی حرمت کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ڈر کے بدک کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ ان کے مفادات کے اوپر کوئی زد نہ پڑے, یہ بھی شاید اسی ابلیسی ٹولے سے ہم امید کرتے ہیں جنجوع صاحب کے اگلے پروگرام میں کوئی نہ کوئی منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے جو ارکان ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے. اور دوسرا جہاں تک صدیق میرا چیلنج ہے کوئی ایک بھی نہیں آئے گا. چلیں ٹھیک ہے, جہاں تک صدیق جان کا تعلق ہے میں انشاءاللہ ضرور کانٹیکٹ کروں گا and I will try my best to bring you and him face to face. جی اس کے ساتھ اور بھی آپ عوامی تحریک کے ایک ترجمان ہیں انہیں بھی لے آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ وہ دو مل کے میرے سوالوں کا جواب دے سکیں. لیکن وہ جب آئیں تو طاہر القادری کی اتھارٹی کے ساتھ آئیں. چلیں ٹھیک ہے جنجوع صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اٹ واز اے پلیجر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی یہی تھا آج کا سب رنگ, اور امید ہے کہ آپ نے تجزیے سنے ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے پاکستان سے بھی اور یہاں یو کے سے بھی. میں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کی ووٹ ہے اس کو سمجھیے اور اس کا وزن کیجیے کہ آپ کی ووٹ جو ہے وہ حالات تبدیل کر سکتی ہے, حکومتیں بھی تبدیل کر سکتی ہے, بشرطے کہ آپ اپنی ووٹ کا خیال کریں کہ جہاں پر آپ نے ڈالی ہے وہ وہیں سے نکلے. اور ووٹ کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی آپ کا فرض ہے. تو عوام جو ہے, جنجوع صاحب نے پروگرام میں کہا کہ عوام جو ہے وہ اٹھے گی تبھی کوئی تبدیلی آئے گی. میں بھی امید کرتا ہوں کہ عوام جو ہے ہماری وہ اٹھے. اور ایک اور ہمارے ساتھی ہیں وہ ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی زنجیر جو ہے وہ بنائی جائے خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک, اور جو یہ موجودہ حکمران ہیں ان کو بتایا جائے کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ اصل جمہوریت ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.